دوستوں، مسلمانوں نے جب سے ہدایت و جہاد کا راستہ چھوڑا تو غلامی اور ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ اگر ہمارا تابناک ماضی دیکھا جائے تو وہی ہماری اصل پہچان تھی۔ تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین کے بعد بہت سے مجاہد سلاطین گزرے جن کے ناموں سے مسلمان گھرانوں کا بچہ بچہ واقف ہے، جنہوں نے صلیبیوں کے دان کھٹے کیے۔ ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان نور الدین زنگی، سلطان رکن الدین بیبرس اور سلطان الب ارسلان جیسے سلطان شامل ہیں۔ لیکن آج ہم جس مرد مجاہد کا تذکرہ کرنے والے ہیں اسے پاکستان میں چند ماہ پہلے تک شاید ہی کوئی جانتا ہو، یا وہ لوگ جو تاریخ کا گہرائی تک مطالعہ رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس مرد مجاہد کے بارے میں تفصیل سے جانیں، آپ سے گزارش ہے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی ہی اسلامی، معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک ہر وقت اور بر وقت پہنچتے رہا کریں۔ دوستو، عالم اسلام کے اس عظیم سپہ سالار کا نام ارطغرل غازی تھا۔ ارطغرل غازی نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے جہاد کا راستہ اپنایا اور بہت سی قربانیاں دیں۔ انہی قربانیوں کے ثمرے میں مسلمانوں کا ایک سنہری دور شروع ہوا۔ 13ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو دنیا میں امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی اثنا میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو وہ ایک طرف مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے تو دوسری طرف سائبیریا، برصغیر، چین اور فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں جلد کامیاب ہو گئے۔ منگول فوجوں نے ظلم اور بربریت کی وہ داستانیں قائم کی جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں۔ منگولوں کے مظالم کے آگے دنیا کی تمام بڑی سلطنتیں دم توڑ رہی تھیں، تو دوسری طرف سلطنت خوارزم نے خراسان، ایران، شام اور عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقامات کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی قوت موج شباب پر تھی۔ چنگیز خانی طوفان نے اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کو رخ کیا اور ان کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں پر موجود ترک قبائل کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ ان میں زیادہ تر قبائل چرواہے اور خانہ بدوش تھے۔ ان ترک قبائل میں سے بعض ایران اور شام پہنچے جبکہ کچھ نے مصر کی جانب ہجرت کی۔ ان ترک قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام قائی تھا۔ قائی قبیلہ باقی قبائل سے بڑا اور طاقتور تھا۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ قائی قبیلہ اپنے سردار کی سربراہی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں دریائے فرات عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ بیمار ہو گئے اور وہیں وفات پا گئے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، سنگرتکن، گندوغدو، ارطغرل اور دندار۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد قائی قبیلہ منتشر ہو گیا۔ سنگرتکن اور گندوغدو اپنے اہل خانہ اور بہت سے وفاداروں کے ساتھ اہلیت چلے گئے۔ جو بچ گئے انہوں نے ارطغرل غازی کو اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے قائی قبیلے کا سردار چن لیا۔ ارطغرل غازی نہایت بہادر، جنگجو اور نڈر شخصیت کے حامل تھے۔ آپ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے، لہٰذا آپ اپنے چھوٹے بھائی دندار اور تقریباً 420 گھرانوں پر مشتمل لوگوں کے ہمراہ ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلجوق سلطنت میں داخل ہو گئے۔ سلجوقی سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان علاء الدین تھے جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کے قبیلے کو انقرہ کے قریب علاقہ دے دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ قائی قبیلہ یہیں آباد ہو گیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاء الدین نے یہ علاقہ اس لیے قائی قبیلے کو دیا تھا تاکہ بازنطینیوں کی طرف سے کسی بھی حملے سے بچا جا سکے اور سلجوقی سلطنت کی سرحد اس طرف سے محفوظ ہو جائے۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ کے علاقوں کو فتح کریں اور ان کی سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازنطینی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ بٹھا دیا اور کچھ عرصے بعد ارطغرل غازی کو سلطان کی طرف سے صبور شہر بھی دے دیا گیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ ارد گرد کے ترک قبائل بھی ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ارطغرل غازی کی طاقت روز بروز بڑھتی گئی۔ ان کا اقتدار کردوبیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاء الدین کے لیے ایک سپہ سالار کا اس طرح قوت و اقتدار کا حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیائی کوچک میں سلطنت سلجوقیہ اندرونی اختلافات اور امراء کی بغاوت کے سبب زوال کی آخری سیڑھی پر کھڑی تھی۔ اس کے علاوہ متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر اور جانباز شخص کی فتوحات سے علاء الدین کو بجائے تشویش کے ایک اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل غازی پر مزید بھروسہ کرنا شروع کر دیا اور اپنے ہر اول دستے کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ 1281 اور بعض کے نزدیک 1288 عیسوی میں ارطغرل غازی کا 90
90 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ ارطغرل غازی کو سغوت کے مقام پر دفن کیا گیا۔ ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے جن میں گندوز، سوجے اور عثمان شامل تھے۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ان کے جانشین سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی بنے۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح پکے مسلمان، نڈر، انصاف پسند اور عظیم جنگجو تھے۔ انہوں نے بھی اپنے والد کی طرح فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی اور عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوح علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی اور دنیا کے نقشے پر عثمانی سلطنت کا سورج طلوع ہوا جو تقریباً 650 سال تک چمکتا رہا اور جس کی وسعت 3 بر اعظموں میں 2 کروڑ کلومیٹر تک پہنچی۔ ترکی نے ارطغرل غازی کی زندگی پر ایک ڈرامہ بنایا ہے جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر پی ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے۔ آخر اس منفرد ڈرامے میں ایسا ہے کیا کہ اس ڈرامے کو تقریباً تمام مسلم ممالک میں دیکھا اور دکھایا جا رہا ہے اور نیو یارک ٹائم نے اس ڈرامے کو مسلمانوں کا سافٹ بم بھی قرار دے دیا ہے۔ تو سنیے، اس میں جہاد فی سبیل اللہ کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ اسے دیکھنے والا اپنے اندر مجاہد کی سی روح محسوس کرتا ہے اور اگر اس کا مردہ ضمیر حرکت میں نہ آئے تو کم از کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنے حال پر ایک مرتبہ نظر ثانی ضرور کرتا ہے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو جب بھی نقصان پہنچایا ہے تو اس کی وجہ ان میں موجود کالی بھیڑیں ہیں، ورنہ دشمن میں اتنی ہمت کہاں کہ وہ کچھ کر سکے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہماری یہ ادنا سی کوشش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ اگلے ویڈیو سیشن تک اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔